40 years on, 40 سال بعد جنگ کے نشان گو کم ہیں لیکن اب بھی واضح ہیں۔ یہ بحران 15 سال تک جاری رہا لیکن سیاسی اور سماجی تقسیم نے تیزی سے فرقہ وارانہ رخ اختیار کیا۔ The country descended into hell. ملک کی صورتحال بدترین ہو گئی، انتشار پھیل گیا، لیکن نفرت اور تباہی کے باوجود دوستی اور سماجی روابط نے کئی زندگیوں کو بچایا۔ Saved many lives. جنگ کے ابتدائی مرحلے میں ملک میں بڑے واضح قسم کے فرقہ وارانہ قتل عام ہوئے۔ ان میں سے ایک عیسائی ملیشیا کے گروہ فلانجسٹس نے چند ہی گھنٹوں میں بلا امتیاز سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ Haider was an employee at the harbor. حیدر بندرگاہ پر ایک ملازم تھے جہاں پر قتل عام کا ایک واقعہ ہوا۔ ان کی جان ان کے ایک عیسائی دوست ایمیل نے بچائی تھی۔ سمعت صوت عم بيصرخ يا جورج يا جورج تعال هون۔ میں نے کسی کو جارج جارج پکارتے ہوئے سنا۔ ظاہر ہے میرا نام جارج نہیں ہے بلکہ حیدر ہے، لیکن ابیل جان بوجھ کر مجھے جارج کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس نے میرے گلے میں صلیب کا نشان ڈالا اور اپنے ساتھ رہنے کو کہا۔ اگر امیل نہ ہوتا تو شاید اس وقت میں یہ انٹرویو نہ دے رہا ہوتا۔ طبعا كنت بحالة رعب وخوف۔ حیدر نے اس واقعے کے بعد خود بھی ہتھیار اٹھا لیے لیکن بعد میں وہ امن کے داعی بن گئے۔ ان کی کہانی منفرد نہیں ہے۔ جنگ نے عیسائیوں اور دروز فرقے کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا اور فرقہ واریت کی بنیاد پر دونوں فریقوں نے مظالم ڈھائے۔ 1977 میں ٹانیس اور ان کے خاندان کے 13 اراکین کو بچایا گیا تھا۔ ایک دروز شیخ نے انہیں اسی گھر میں 3 دن تک چھپایا رکھا جب تک کہ انہیں علاقے سے باہر جانے کا ایک محفوظ راستہ نہیں ملا۔ میں نے گولیوں کی آوازیں سنی اور میں اپنے پڑوسیوں کے گھر بھاگا۔ میں نے انہیں جنگل کے راستے سے اپنے گھر میں پناہ لینے کو کہا۔ میں شیخ کو کہتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو 38 سال پہلے ہم 14 لوگ قتل ہو چکے ہوتے۔ ہم ہمیشہ کے لیے ان کے شکر گزار رہیں گے۔ Tanius was lucky. He knows that the killing here is in ٹانیس خوش نصیب تھے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر قتل عام کے ذمہ دار چند ہی لوگ تھے، لیکن انہوں نے ایسے گہرے زخم دیے جو ابھی تک نہیں بھرے۔